حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کردار سے ہر کوئی واقف ہے۔ پیارے دوستو، ایک رات کا ذکر ہے، حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے گزر بسر ہوتا تھا۔ بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت بھی سدھر جائے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے، ماں توبہ کرو، کیسی بات کرتی ہو؟ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تب اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ جائیں گی؟ بیٹی سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بالکل نہیں ملانا چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹیاں کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے، میری اماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیم کے بھی خلاف ہو۔ ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانو کان خبر بھی نہیں ہے۔ اب تم سو جاؤ، صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ پیارے دوستو، بیٹی طلب کر کہنے لگی، اماں نہیں، بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی سی چھا گئی، چراغ بجھا دی گئی اور ماں بیٹی دونوں سو گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کیا تو دودھ بالکل صحیح تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی، کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا ہے۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو، یعنی اس لڑکی کو میں وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر کے دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کی نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی۔ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قداور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان سے کرا دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا۔ محترم عزیز دوستو، کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسے ہی عوام، یا جیسے عوام ویسے ہی حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہو گئے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کی اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق دے۔ میں امید کرتا ہوں واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔